عقائد کی تعلیم، ایمانیات کا مذاکرہ، اللہ کے معرفت، نبی کی عظمت اور ان کے حقوق کا تذکرہ کہ نبی کے ہم پہ کیا کیا حقوق ہیں، یہ گھر میں کرو اور اس کے لیے مکاتب بھی قائم کرو تاکہ علماء حفاظ مکاتب قائم کریں، تاکہ گھر والے نہیں کر رہے ہوں تو کم سے کم ہم نائب نبی ہونے کی حیثیت سے اس کا کچھ حصہ تو ادا کر دیں، اپنا حق تو ادا کر دیں۔ ہماری ذمہ داری تو ہے۔ گھر والے بچوں کو ملحد بنا رہے ہیں، زندیق بنا رہے ہیں، تو خیر گھر والے تو جواب دیں گے ہی، محلے کے پیش امام صاحب بھی تو جواب دیں گے۔ تو اس لیے مکاتب کا قیام کیجیے، منظم مکاتب۔ ہمارے 2000 کے واسطے نہیں، ملے نہ ملے، لیکن میرے ذریعے سے محلے کے 10 20 25 50 بچے جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے اہل میں اپنے خاندان والے داخل ہیں، اپنے اہل میں اپنے تحت کام کرنے والے داخل ہیں، اپنے اہل میں اپنے اڑوس پڑوس جن سے ہمارے ساجھے ہیں، محبت ہیں، رشتہ داریاں ہیں، یہ سب داخل ہیں۔ آپ ان کی فکر کیجئے۔ اس لیے یہ بات کی بار بار توجہ دلائی جا رہی ہے، بالخصوص آنے والے دنوں کے لیے ابھی سے مسلمانوں کو بہت سخت تیاری کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آنے والے دنوں میں کسی ایک اسٹیٹ میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں ایک نیا نظام تعلیم آ رہا ہے، پورے ہندوستان میں آ رہا ہے۔ آنے کی پوری تیاریاں ہیں، ہو چکی ہیں، اور وہ سب کچھ پاس ہے، منظور ہے، قانون بن چکا ہے، نفاذ کی تیاریاں ہو رہی ہیں، سلیبس پرنٹ ہو رہا ہے، سب ہو رہا ہے۔ اسے ہو سکتا ہے کہ اس سال کو تو ایسے ہی ضائع کر دیا ہے، اور وہ چاہ بھی یہی رہے ہوں گے کہ یہ سال اسی طریقے سے نکل جائے اور نیا تعلیمی سال نئے انتظامات کے ساتھ اور نئے نصاب کے ساتھ اور نئے نظام، مجوزہ نظام کے ساتھ وہ شروع کیا جا سکے۔ تو اس کی تیاریاں مکمل ہیں۔ غالب گمان یہ ہے کہ اس آنے والے تعلیمی سال سے اس نظام کو نافذ کر دیا جائے گا، یا ہو سکتا ہے آگے پیچھے ہو جائے تو 1 آدھ سال اور لگے گا، بس اس کے بعد وہ نظام نافذ ہو جائے گا۔ اس نظام میں کوئی، کہتے ہیں ماہرین کہ تعلیمی خرابی نہیں ہے، نصاب اچھا ہے، نظام اچھا ہے، ترتیب اچھی ہے، اور بچوں کے پڑھنے میں جو سہولتیں دی گئی ہیں وہ سہولتیں بچوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم یافتہ بنانے میں مددگار ہے، معاون ہے۔ بہت خوبیاں لوگوں نے اس میں دیکھی ہیں، اور بہت خوبیوں کا لوگ ذکر کرتے ہیں، جو ماہرین ہیں، دنیا بھر کے نظاموں کے ماہرین ہیں، وہ بھی اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی گیا گزرا نہیں ہے، اس نصاب سے وہ خطرہ نہیں ہے۔ اس نصاب میں جو روح شامل کی گئی ہے وہ روح توحید کے خلاف ہے، اور کسی مذہب والے کو کوئی خطرہ نہیں ہے، سب کے لیے وہ بہترین اچھی چیز آ رہی ہے۔ صرف مسلمان کے لیے یہ خطرہ ہے کہ ان کے بچوں کے اندر سے توحید کی اسپرٹ ختم ہو جائے گی۔ اس کا خطرہ صرف مسلمان کو ہے، وہ کسی کو نہیں۔ توحید، اس لیے کہ پورا کا پورا نظام وہ بنایا گیا ہے شرک کی بنیادوں پر، اور اس کا نام ہندوازم یا ہندو کلچر نہیں رکھا گیا ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ اس سے کوئی قبول نہیں کرے گا، اس لیے اس کا نام رکھا گیا ہے بھارتیہ کلچر۔ یہ بھارت کا کلچر ہے، آپ بھارتی اپنے کو کہتے ہو تو ماننا پڑے گا، آپ کو اس ملک کے کلچر میں ڈھلنا پڑے گا، آپ کے بچوں کو ڈھلانا پڑے گا اس میں۔ یہ چیز انہوں نے لائی، اور اسی وجہ سے کوئی قوم متفکر نہیں ہے سوائے مسلمانوں، اور مسلمانوں کا بھی جدید تعلیم یافتہ طبقہ متفکر نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے اس پالیسی کا جائزہ لیا ہے تعلیم کے معیار کی حیثیت سے، تو ان کو خوبیاں ہی خوبیاں دکھائی دی ہیں، اس لیے وہ بھی مخالف نہیں، وہ مسلمان بھی مخالف نہیں۔ اب صرف وہی مخالف ہیں جن تعلیم یافتہ لوگوں کو مذہب کی بھی اہمیت کا پتہ ہے، عقیدے کی اہمیت کا پتہ ہے۔ ہمارے ایسے اسکالرز اور جدید تعلیم یافتہ لوگ، ان لوگوں کو فکر ہو گئی ہے، اور انہی کے سمجھانے سے ہم علماء نے سمجھا ہے
کہ اس میں یہ خطرہ ہے، اور یہ خطرہ بہت بڑا خطرہ ہے، معمولی خطرہ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ حکومت جو بل پاس کرتی ہے قدم پیچھے اب تک تو نہیں ہٹائی ہے۔ یہ ایجوکیشن پالیسی میں بھی وہ نہیں ہٹائے گی، یہ بہت سوچ سمجھ کر منصوبہ بند طریقے پر وہ آئے ہیں سامنے، یہ قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے۔ گھٹنے ٹکوا رہے ہیں کسانوں کے، اور اب ان میں پھوٹ ڈالی جا رہی ہے۔ اب ان میں سے کچھ لوگ حکومت کی طرف ہونا شروع ہو چکے ہیں، وہ خود ہی ٹوٹ جائے گی تحریک، وہ خود ہی ختم ہو جائے گی۔ جس قوت سے وہ اٹھے تھے، طوفان بن کے اٹھے تھے، آندھی بن کے اٹھے تھے، اس طوفان آندھی کو وہیں ختم کرنے کا سامان انہوں نے کر لیا ہے۔ وہ پہلے سے ریڈی ہیں ہر چیز کے واسطے، وہ ہماری طرح غافل نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پہلے سے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ۔ تو اس وجہ سے اب ہمارا یہ کہنا کہ ہم مسلمان نہیں مانیں گے، ہم مسلمان یہ تعلیمی پالیسی نہیں قبول کریں گے، تو وہ بولیں گے کہ دوسرے معنوں میں تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ ہم بھارتی نہیں، ہم پاکستانی ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہو۔ تو یہ تہمت ہم پر لگا دی جائے گی اور ہمارے لیے راستہ اور مشکل کر دیا جائے گا۔ اس لیے اب مسلم بچے وہی پڑھیں گے، اور وہی پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھانا ہوگا اور وہی سرکاری اسکولوں میں پڑھانا ہوگا۔ آپ کے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ کیا کیا جائے؟ کیا ایمان کا سودا کر لیں گے؟ کیا توحید سے ہاتھ دھو لیں گے؟ کیا 25 کروڑ مسلمانوں کی کم از کم 15 کروڑ بچوں کو جہنم کی طرف جانے کے لیے دے دیں گے؟ کیا کریں گے؟ نہیں مانیں گے، ممکن نہیں ہے۔ تبدیلی چاہیں گے، ممکن نہیں ہے۔ تو ہوگا کیا؟ اس کے لیے واحد راستہ اگر اب باقی رہ گیا ہے توحید، رسالت، عقیدہ، ایمان کی سلامتی کا، تو صرف ایک ہے اور وہ ہے مکاتب کا سسٹم، اور کوئی راستہ نہیں۔ مکتب مضبوط کیجئے، مکتب چل۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مدرسہ کھولنا ضروری نہیں ہے، مکتب کھولنا ضروری ہے۔ مدرسے کی تعلیم فرض کفایہ ہے اور مکتب کی تعلیم فرض عین ہے۔ فرض عین کی طرف توجہ دیجیے۔ ہنگامی اوقات میں سب کو بسا اوقات اپنا کام چھوڑ کے بھی دوسرا کام کرنا پڑتا ہے۔ کتنے ناظم خالی بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں نہیں مکاتب قائم ہوتے؟ اور کتنے لوگ علماء بیکار ہیں، کیوں نہیں مکتب قائم ہوتے؟ 8 مہینے ہم کو ملے، 8 مہینوں میں ہم قوم کے بچوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دے سکتے تھے اگر ہم مکتب کی محنت کر لیے ہوتے اس کے اوپر۔ تو نہیں، ہم نے نہیں کیا۔ یاد رکھیے میرے دوستو، آپ سے اور آپ کے حوالے سے، آپ کے علاقے کے تمام علماء سے، حفاظ سے، مؤذنین سے، ائمہ سے درد مندانہ اپیل ہے کہ آپ یہ بات ہر ایک تک پہنچا دیجئے کہ اگر یہ مکتب کا سلسلہ بہتر، منظم، مخلصانہ اور نبی کی محبت کو اپنے دل میں لے کر نبی کی امت کی محبت کو بچانے کے لیے آپ نہیں کریں گے تو اللہ کے نبی کو منہ نہیں دکھا سکیں گے قیامت میں۔ یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اب دوسرے کام کم کیے جا سکتے ہیں، دوسرے کاموں کی زیادہ فکر اب نہ کریں تو چلے گا۔ اب اس کی فکر ہو کہ ملت کی نئی نسل کا ایمان ہم مکتب سے بچا کر اسکول بھیجیں۔ اگر یہ مومن بن کر نہیں جائیں گے تو مشرک بن کے واپس آئیں گے۔ یہ صورتحال وہاں پر ہو چکی ہے، اس کا انتظار ہے۔ اب اس کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، ٹکراؤ کر بھی نہیں سکتے، مقابلہ نہیں ہو سکتا اس کا۔ اس لیے جو اپنے ہاتھ میں ہے کرنے کا ارادہ کر لیجئے، چاہے وہ عالم بھی نہ ہو، چاہے وہ حافظ بھی نہ ہو، مگر آپ کی گلی میں مکتب چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے؟ آپ کی گلی کے کل بچے مکتب کو جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ آپ چاہے حافظ نہ ہو، عالم نہ ہو، لیکن اپنی گلی کی فکر کیجئے، اپنی گلی کے حد تک فکر کر لیجئے، میری گلی کے بچے مکتب جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں، اس کی فکر کیجئے۔ ورنہ یہ طوفان ہے، طوفان ہے، اور بہت بہت خطرناک طوفان ہے۔ اور وہ سونامی آئی تھی ہوگی تو آ کر کے کچھ لوگوں کو ہلاک کر کے گئی ہوگی، جو ایمان پہ مرے جنت میں گئے، اور جو بے ایمانی میں گئے اپنے انجام کو گئے۔ اتنا ہی تو ہوا۔ یہ طوفان، یہ سیلاب، یہ موجیں ہماری زندگی لے سکتی ہیں، ہماری جان لے سکتی ہیں، لیکن یہ جو طوفان، جو سیلاب آ رہا ہے اور مضبوط موج
خطرناک موج کی شکل میں آ رہا ہے، یہ ہمارے بچوں کا ایمان لینے والا ہے، اس سے کم کے لیے راضی نہیں ہے، ایمان لینے والا ہے۔ نفاق، دجالی باتیں، دجالی آڈیوز، دجالی ویڈیوز اور دجالی کیا کہتے ہیں آپ کا سوشل میڈیا اور دجالی پرنٹ میڈیا اور دجالی الیکٹرونک میڈیا، سارا کا سارا اس وقت دجال کے مددگار بنے ہوئے ہیں۔ کوئی توحید کا حامی نہیں ہے اور کوئی ایمان اور اسلام کا مددگار نہیں۔ تو آپ کیسے بچیں گے؟ کیسے اپنے بات کو پھیلائیں گے؟ کیسے کام کریں گے؟ بچے ابھی اپنے ہاتھ میں ہیں، اپنے ہی گھر میں ان کو ایسا مومن بناؤ، ایسا پکا موحد بناؤ، یہ پہاڑ ٹکرائے، اس سے موجیں ٹکرائیں، موجیں ٹوٹ جائیں، لیکن ہمارے بچے کا ایمان نہ ٹوٹنے پائے۔ ایسا یقین بنانا، ایسی محبت نبی کی پیدا کر دینا، ایسی محبت اللہ کی معرفت پیدا کر دینا، قرآن سے تعلق جوڑ دینا اور عقیدے اچھی طرح گھول کے پلا دینا، اس کے بغیر ہم مومن نہیں ہیں۔ یہ محنت فرض عین ہے۔ اب اگر یہ محنت ہم نہیں کریں گے تو پھر ہماری دوسری خدمتیں ہمیں نجات نہیں دلا سکیں گی۔ یہ اہم خدمت آ گئی ہے ہمارے سامنے، اور حالات بدلتے ہیں، احکام بدلتے ہیں، زمانہ بدلتا ہے، طریقے بدلتے ہیں۔ جو زیادہ ضروری بات سامنے آئے، زیادہ ضروری کام ہے، زیادہ اہم کام ہے، اس کو اسلام میں ایک قانون ہے، اسلام میں ایک قانون ترجیحات ہے، ترجیحات کا اسلام میں ایک علم ہے باقاعدہ۔ کب کس چیز کو آگے بڑھایا جائے، کون سی چیز کو آگے بڑھایا جائے، اس وقت مکاتب کے نظام کو آگے بڑھانا ہر کام کے مقابلے میں اہم کام ہے۔ اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ سب حضرات یہاں سے عزم لے کر، ارادہ لے کر جائیں، جہاں سے بھی آئے ہیں وہاں جا کر اپنے علماء کو چوکنا کریں، اپنے ائمہ کو، اپنی اپنی مسجد کے امام کو، اپنے اپنے مسجد کے مؤذن کو، محلے میں رہنے والے حافظان قرآن کو اپنے گھر میں دعوت دیجئے، چائے پانی پہ ناشتے ہوئے بلائیے، یا آپ ان کو بریانی کھلائیے، بلا لیجئے، ایک موقع مل جائے گا ان سب سے دوستی کا، اور ان سب سے کہیے آج ہم آپ کو بلائے ہیں، اور آپ کو بھی تعجب ہوگا کہ کیوں ہمیں خیال آ گیا کہ آپ کو ہم نے آج بلایا ہے۔ نہ شادی ہے، نہ عقیقہ ہے، اور نہ ولیمہ ہے، نہ کچھ۔ ہم آپ کو کیوں بلائے ہیں کھانے پر؟ ہم آپ کو اس لیے بلائے ہیں، ایک درد اپنے سینے میں لائے ہیں، وہ درد بانٹنا چاہتے ہیں، ایک فکر اپنے ذہن میں لائے ہیں، وہ فکر آپ کے اندر منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کام میں نہیں کر سکتا، میں آپ کی مدد کروں گا، آپ یہ کام کر لیجیے، اس کے لیے کرو۔ اگر کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی، اگر آپ یہ کام کریں گے بچوں کو ہم بچا لیں گے، ورنہ دوستو نہ میں رہوں گا نہ آپ رہیں گے، ہماری نسل کہاں رہے گی اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمارے نبی کی روح کتنی تڑپے گی ہم نہیں بتا سکتے۔ 25 کروڑ مسلمانوں کی اولاد کے دین کا اور توحید اور عقیدے کا سوال ہے۔ ہمارے نبی کتنا تڑپیں گے ہم نہیں کہہ سکتے، ہمارے اللہ کو کتنا غصہ آئے گا ہم نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے ذمہ داریوں کو پورا کرو۔ ہم حقیر ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں، وسائل سے محروم ہیں، نہ اقتدار ہمارے پاس ہے، نہ فوج ہے، نہ لشکر ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ تجارتیں ہیں، نہ زمینیں ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم کمزور ہیں، پر ہمارے دلوں میں ہمارے اللہ پہ بھروسہ ہے۔ اور ایک بات ہمارے پاس ہے جو سب باتوں کی محرومی کو برداشت کر لے سکتی ہے، وہ یہ لنا مولانا ولا مولا لکم، ہمارے پاس مولا ہے، تمہارے پاس مولا نہیں۔ اللہ مولانا ولا مولا لکم، لوگوں نے کہا ہمارے پاس عزا ہے، حضور نے فرمایا ہمارے پاس مولا ہے، تمہارے پاس مولا نہیں۔ بس صحابہ اسی پہ جیے، صحابہ اسی پہ کھڑے، اور صحابہ نے جنگیں جیتی۔ لنا مولانا ولا مولا لکم، ہمارے لیے اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارے پاس مولا نہیں ہے۔ اب چلو لڑیں گے، کون جیتتا ہے دیکھ لیں گے۔ اپنے اللہ کو اپنا مولا مان کر، اپنے مولا کے بھروسے پر ہمیں یہ جنگ جیتنی ہے کہ اس ملک کی، اس دھرتی پر بسنے والے مسلمانوں میں ایک گھر میں ایک بھی ملحد نہیں بنے گا، ایک بھی دہریت کو، شرک کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ ہمیں یقینی بنا لینا ہے،
ورنہ ہمارے جینے سے مر جانا بہتر ہے اور زمین پر رہنے سے زمین کے نیچے چلے جانا بہتر ہے اگر ہم یہ نہیں کر سکے۔ بڑی بات ہے، بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے۔ لڑائی جھگڑے چھوڑو، آپس کے اختلافات ختم کرو۔ تمہاری موت کے فیصلے ہو رہے ہیں اور تم معمولی معمولی باتوں میں رشتے توڑے ہوئے ہو، پڑوسیوں سے لڑے ہوئے ہو، اور آپس میں انتشار، اختلاف، جھگڑے، مولوی کا اختلاف، امام کا اختلاف، حافظ کا اختلاف، لیڈر کا اختلاف، سب مل کر تتر بتر ہیں، اور دنیا چاہ رہی ہے کہ ہم ایسے ہی رہیں، اور بلکہ اس میں اور اضافہ کیا جائے تاکہ ہمیں سوچنے کا، سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملے اور ہم برباد کر دیے جائیں۔ تو اس لیے فتنے ختم کرو، اختلافات ختم کرو، جھگڑے ختم کرو، اللہ کے نام پر ایک امت بن کر اس امت کو آنے والے فتنوں سے بچاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ سے پوچھا تھا کہ فتنوں کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ فتنۃ الرجل فی مالہ و اہلہ و جارہ و کفارتها الصلاۃ والصیام والصدقۃ۔ یہ سب نے کہا، بخاری شریف میں حدیث ہے نا۔ تو حضرت عمر نے کہا میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، یہ فتنے مجھے معلوم ہے، یہ فتنے نہیں پوچھ رہا ہوں، میں ان فتنوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو دریا کی موجوں کی طرح خطرناک اور خوفناک ہوگی۔ یہ جو فتنہ آ رہا ہے مسلمانوں کے حق میں، یہ فتنہ دریا کی موج کی طرح خطرناک ہے۔ یہ گھر بیٹھ کے مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ اپنا گھر مضبوط ہے اس لیے نہیں بچ سکتے، میں مسجدیں ہیں اس لیے نہیں بچ سکتے، اذانیں ہو رہی اس لیے نہیں بچ سکتے، نماز ہم پڑھ لیتے ہیں اس لیے نہیں بچ سکتے۔ یہ موج بہت خطرناک موج ہے، وہ ان سب چیزوں کے اوپر سے بہا کے لے جائے گی اگر ہمارا عقیدہ مضبوط نہیں، ہمارا دین مضبوط نہیں، اور ہمارے بچوں کو اللہ رسول کی معرفت نہیں اور نہ ان کی محبت نہیں، تو پھر یہ طوفان اور یہ موج سب کو بہا کے لے جائے گی۔ کا غصہ السیل، سب ختم ہو جائیں گے۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ میں دوستوں اور بزرگوں مایوسی کی باتیں نہیں کر رہا ہوں کہ کوئی مایوس ہو، مایوس کسی کو نہیں، مومن مایوس ہوتا ہی نہیں، مومن مایوس ہوتا ہی نہیں، اور نبی کا غلام کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے۔ نبی کا غلام ہمیشہ ہمت اور حوصلے سے رہتا ہے۔ اس لیے یہ مایوس کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بے فکریوں کو ختم کرنے کے لیے، غفلتوں کے ازالے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری بے فکری اور غفلت ختم ہو جائے، ہم اپنے اپنے علاقوں میں کچھ کرنے والے بن جائیں، اپنی اپنی بستیوں میں ہمارے ذریعے سے ہمارے نبی کی امت کی نسل بچ جائے اور محفوظ ہو جائے۔ اس کے لیے ہمیں کرنا ہے۔ اب جو مسجدیں، نمازیں، اذانیں دکھائی دے رہے ہیں، اس کو کافی مت سمجھو، یہ ہمارے بعد والوں کا قصہ ہے۔ اگر ہم نہیں بچائیں گے تو ہمارے بعد والوں کو کون بچائے گا؟ یہ قصہ ان کا ہے۔ ان مناظر سے خوش مت ہو جاؤ، اتنے سارے لوگ لاک ڈاؤن بھی ہے، مسجد میں جمع ہیں اور بیٹھے ہوئے، اتنے حافظ قرآن ہیں، ہم کیسے بھٹکیں گے؟ یہ اب ہیں، ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ اب جو گودوں میں پل رہے ہیں ان کا مسئلہ ہے، اب جو اسکولوں میں جانے والے ہیں ان کا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے دین کی حفاظت خود کر لینی ہے، اپنے عقیدے کی حفاظت خود کر لینی ہے۔ نہ آسمان کا فرشتہ کرے گا، نہ کوئی حکومت کرے گی، آپ کو خود کرنا ہے۔ اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرو۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ کی معرفت کامل نصیب فرمائے، توحید خالص نصیب فرمائے، اور سیدنا محمد الرسول اللہ کی معرفت نصیب فرمائے، ان سے سچی محبت نصیب فرمائے، قرآن کی معرفت نصیب فرمائے، اور اس کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ ہم سب کو اپنے نبی کا سچا وفادار سپاہی بنا دے، اپنے نبی کا عاشق صادق بنا دے اللہ تعالیٰ، اور ان کی کڑھن کو، ان کی چبھن کو، اور ان کی دل کی جلن کو محسوس کرنے والا بنا دے، اور اس سے ان کو بچانے کی کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔